اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We were talking about the people who will be saved uh, in the end of times. تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا اور وہ دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں ہوگا. اینڈ ان آخرہ they are going to have such an ajr that they will be always in the state of anticipating something great to happen, something good to happen to them. یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے نازل کی گئی کہ اب کوئی میسنجر نہیں آئے گا. تو یہ جو قرآن ہے دس ول keep the people قیماً یعنی to which means it will remain intact till end of the times and will keep people on the right path. And جو باقی ساری کتابیں تھیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ they all went underwent deviation. اور ریمیڈیوز کی کیا تھی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے اور پھر اس کی کریکشن ہوتی رہی. اور اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دس ول سیو دا پیپل فرام ڈیویشن. ٹھیک ہے, اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلی اللہ مینشن کرتے ہیں اس نیشن کو کہ دیٹ ہیز لاٹ ٹو ڈو ود دا وار دیٹ اللہ ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہے. دس از اے وارننگ ٹو دوز جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, رائٹ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ یعنی ٹو وارن دوز پیپل قالو جنہوں نے کہا قالوا اتخذ اللہ کہ اللہ کا ولدا یعنی بیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹو وارن دوز پیپل ہو سیڈ اللہ ہیز ٹیکن اس ان. The worst thing that will happen in end of time has something to do with this concept, right? What Christians did. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں یہ بات ہم اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسپیشلی یعنی شروع میں تو کسی خاص کا نام نہیں لیا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کرسچنس کو ٹارگٹ کیا اور ان کے لیے وارننگ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود دس بگ وار. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. they have no idea about it یعنی they have no علم about it nor their ancestors had any علم about it کہ جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, they had no knowledge کہ وہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے اس کے بارے میں ان کے پاس یعنی کہ اللہ کا بیٹا ہے. they have no idea about it, they have no knowledge about it. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبرت کلمات تخرج من افواہہم. What an enormity, big deal that words come out of their mouths. یعنی اتنی بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ کا بیٹا ہے. یقولا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقولون الا کذبا کہ وہ دے سے نتھنگ بٹ اے لائی یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کرسچنس کے لیے یہ وارننگ دی ہے, یعنی یہ بات کرسچنس کو وارن کرنے کے لیے کی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے جبکہ ان کو ان کے اینسسٹرس کو کچھ بھی اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے. فلعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی, مے بی, شاید, باخع نفس کا ٹو کاز گریف, to agitate someone with anger and to sadden to an extent کہ وہ مر جائیں. ٹھیک ہے, باخع النفسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنا زیادہ ہارم کاز کریں کہ وہ فکر کر کے یعنی اتنا وہ سیڈنڈ ہو جائے, اتنی سیڈنس اس کے اندر آ جائے, اتنا اینگر اس کے اندر آ جائے کہ وہ مر جائے, رائٹ, that they die. killing someone without using a weapon. ٹھیک ہے, بخا جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں اس بات کو کہ to killing someone without a weapon. ٹھیک ہے, تو یعنی you cause someone so much grief
کہ وہ مر جائیں. ٹھیک ہے. اٹ سیمس یو ول کل آؤٹ آف گریف. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں فلا اللہ کا باخن، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹ سیمس دیٹ یو ول کل آؤٹ آف گریف. کس کو کل کر دیں گے؟ کس کو؟ نفس کا، یعنی یور سیلف. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ان گریٹ گریف بیکاز ہی کین سی دا کانسیکوینسز آف کرسچن فیتھ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جو کرسچنس کا فیتھ ہے وہ اس دنیا کو کہاں لے جائے گا. اس لیے ہی از سو سیڈ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے. اللہ آثارہم واٹ کرسچنس گوئنگ ٹو لیو بیہائنڈ. ٹھیک ہے. میں دوبارہ پوری آیت پڑھ دیتی ہوں. فلا اللہ کا باخر نفس کا اللہ آثارہم، یعنی آپ اپنے آپ کو اس گریف میں، اس سیڈنس میں مار ڈالیں گے کہ کیونکہ آپ وہ آثار دیکھ رہے ہیں کہ جو کرسچنز اپنے پیچھے چھوڑ کے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. آثار کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، فٹ سٹیپس ہیں. وین یو سی ہاؤسز اپ سائڈ ڈاؤن تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ارتھ کویک جو ہے وہ اکر ہوا ہے. اے ہول ان دا گراؤنڈ تو پتہ چل جائے گا کہ بام بلاسٹ ہوا ہے. گھر جلے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہاں کوئی فائر ہوئی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اویئر آف واٹ کرسچنز ول لیو بیہائنڈ آفٹر ڈسٹرکشن ڈیو ٹو دیئر فیتھ. اور کون سا فیتھ؟ ٹرینٹی کا فیتھ، یعنی کہ گاڈ ہیز سنس، گاڈ ہیز ٹیکن اے سن. دیکھیں اصل میں جب کرسچنس جو ہیں دے وینٹ انٹو ڈارک ایجز تو وہ مسلمانوں دے ٹریول ٹو مسلم کنٹریز، اور جیسے اندلس وہ گئے، اور وہاں پر کیونکہ ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا تو دے کیم ٹو دا مسلمس اینڈ وی ہیڈ ٹرانسلیٹڈ دیئر بکس انٹو عربک، رائٹ. اینڈ وی ور مطلب اسٹڈنگ دیم، رائٹ. تو یعنی مسلمس. سو they translated them back to their language as they had no books of their own anymore. ٹھیک ہے. جب ڈارک ایجز آئیں اور کرسچنس کی سب کتابوں کو جلا دیا گیا تو وہ کہاں آئے؟ اندلس آئے. اور اندلس میں انہوں نے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے سارے کام کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے اس کو، تو دے ٹرانسلیٹڈ دیم بیک ٹو دیئر اون لینگویج، کیونکہ اب ان کے پاس ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں تھی. They sent their smartest sons to Muslims risking their faith. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے اپنے سب سے زیادہ جو لائق فائق بچے تھے، بیٹے تھے، ان کو اندلس بھیجا. حالانکہ اس میں ایک بہت بڑا رسک تھا کہ ان کے جو بچے تھے ان کا فیتھ کمپرومائز ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کے وہ مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام کیا. اچھا، ان میں سے بہت سے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو لڑکے آئے اور جو یہاں انہوں نے اپنی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا اور یہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا، دے وینٹ بیک، رائٹ. اور پھر فرینچ انلائٹمنٹ کا ایرا جو ہے وہ شروع ہوا نا. سو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنس اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ ریزننگ، اور انہوں نے اپنے فیتھ کو جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دیا. تو جو کرسچنس تھے دے ٹرائی ٹو کرش دس کنورسیشن، یعنی کرسچن جو انچارجز تھے، جو لیڈرس تھے، دے ٹرائی ٹو کرش دس انلائٹنمنٹ. دے ڈیڈ ایوری تھنگ ٹو کرش دا سائنٹیفک اینڈ فلاسفیکل ریفارمز ان یورپ. ٹھیک ہے. انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ اس انلائٹمنٹ کو، اس سائنٹیفک کانسیپٹس کو، فلاسفی کو کسی نہ کسی طرح سے یورپ کے اندر پنپنے نہ دیں. ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اوریجنل کرسچنس ڈیولپڈ ہیٹریڈ اگینسٹ کرسچینٹی. ٹھیک ہے. تو جو اوریجنل کرسچنس ہے، کیونکہ وہ انلائٹنڈ ہو کر آئے تھے، وہ سائنس ریزننگ کی بات کرتے تھے، تو وہ کرسچینٹی کے خلاف ہو گئے. اور کرسچینٹی کے خلاف ہو کر ایک سیکولرزم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور سیکولرزم کیا سجیسٹ کرتا تھا کہ suggested that it's religion that hates science and reason, it hates rationale, right. تو سیکولرزم کی بنیاد کیا تھی کہ
ریلیجن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ سائنس کو اور ریزننگ کو اور ریشنل کو پنپنے نہیں دیتا اور اس سے نفرت لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو کیپ ریلیجن کیپ اٹ ٹو یور پرسنل لائف. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ریلیجن کو اپنی پرسنل لائف تک رکھیں. اٹ شوڈ نیور ہیو پاور اگین بیکاز ریلیجن از فار دا کلوز مائنڈیڈ پیپل. تو لہٰذا وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریلیجن جو ہے وہ کلوز مائنڈیڈ پیپل کے لیے ہوتا ہے, جن کا دماغ بند ہے, جو کوئی نئی انلائٹمنٹ, کوئی نئی ترقی, کوئی نئی ریشنل, کوئی نئی سائنٹیفک بات کوئی وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو ریلیجن رکھنا ہے, اگر آپ ریلیجن پہ قائم رہنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیں اور اس کا اور اسٹیٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اب when West tells you that religion is for close-minded people, they are actually speaking due to their relevant history they have experienced. ٹھیک ہے, now this experience and exposure extended to all religions. ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ پھر صرف کرسچنس تک نہیں رہا بلکہ یہ افیکٹ پھیل کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل گیا. اور ایون اب ہم مسلمان بھی اپولوجیٹک ہیں اپنے ریلیجن کے اوپر, اور ہم اپنے ریلیجن کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے فیتھ کی باتیں نہیں کرتے, اور یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ ہمارے اندر بھی پینیٹریٹ کر گیا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ اے ٹیگ ریلیجن, اٹس اباؤٹ ہو کیئرز اباؤٹ گاڈ. یعنی یہ نہیں ہے کہ ریلیجن کا ٹیگ سے کوئی پرابلم ہے, اصل مسئلہ یہ ہو گیا, یعنی رفتہ رفتہ کرتے کرتے یہ ہو گیا کہ who cares about God. God is not going to build roads and highways and factories. God is not going to create economy for you. Science will create economy, right? God is not going to send us an army. We have to build cannons and weapons and atom bombs, and for all this, we need science. So we can create a better world with science. ایک ایڈوانسڈ ورلڈ ہم کریٹ کر سکتے ہیں with science, اینڈ اگر ہم گاڈ کی بات کرتے رہیں گے تو it will take us again into the dark ages. So this is enlightenment. ٹھیک ہے, enlightenment کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ پری ماڈرن یورپ جو ہے وہ بلیو کرتا تھا گاڈ کے اندر, اور ماڈرن یورپ جو ہے اس کا سارا فوکس سائنس اور ورلڈ کی فیسلٹیز اور ورلڈ کی کمفرٹس جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, so focus on God was replaced by focus on universe, or God is dead. Means people are not focused on God anymore. ٹھیک ہے, now when all this happened, which life will be focused? The unseen life that God promised, or the life you have now? جب یہ کانسیپٹس ڈیولپ ہو جائیں گے, جب سارا فوکس یونیورس ہو جائے گا اور خدا کہیں ہم سے گم ہو جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ یہ دنیا ہو جائے گی, اور ہمیں آخرت کی لائف کس نے دیکھی ہے, رائٹ؟ آخرت کی لائف کسی نے نہیں دیکھی. تو دا انٹائر فوکس بیکمس دس لائف. اب سارا کا سارا فوکس کیا ہوگا, یہ زندگی ہو جائے گی. So nobody thinks, reflects about آخرہ, all we reflect about is دنیا. اب ہم اگر اپنی زندگی کو بھی انالائز کریں تو ہمارا جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کتنا ٹائم آخرت فوکسڈ ہے اور کتنا ٹائم دنیا فوکسڈ ہے, ہم خود بھی ریفلیکٹ کریں تو ہم بالکل اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وی آل ہیو بیکم دنیا فوکسڈ. ٹھیک ہے, سو آئی ایم اے فزیکل بینگ with physical needs provided by physical nature, رائٹ؟ تو اب کیا ہو گیا کہ میں کیونکہ ایک فزیکل بینگ ہوں اور میری نیڈس بھی ساری فزیکل ہیں, تو اب فزیکل نیڈس کو پورا کرنا فزیکل یونیورس کا کام ہے, اور یہ کہیں اوپر سے اسپرچویلٹی ہمیں جو ہے وہ فزیکل نیڈس کو ہمارے پورا نہیں کر سکتی. تو ہم نے الآخرۃ خیر وابقیٰ کو ہم نے یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے کو ہم نے چینج کر دیا, الدنیا خیر وابقیٰ, یعنی دنیا ہی خیر ہے, دنیا ہی ہمیشہ رہنے والی ہے, دنیا ہی سب کچھ ہے.
تو when Christians focused on afterlife they made physical life miserable. ٹھیک ہے، یعنی جب کرسچنس نے آفٹر لائف کو، یعنی جو ان کے پوپس تھے یا ان کے جو ریلیجس لیڈرز تھے، انہوں نے جب آفٹر لائف کو فوکس کرنا شروع کیا تو انہوں نے فزیکل لائف کو مزریبل بنا دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ظلم کیے، انہوں نے روکا، انہوں نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے روکا، انہوں نے آگے بڑھنے سے روکا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو ٹارچر بنا دیا، دنیا کی زندگی کو مزریبل بنا دیا. دے ور کلنگ اینڈ ٹارچرنگ پیپل. یعنی جو لوگ ریلیجن فوکس تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کو جو انلائٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں ان کو مار دیا جائے. The only devices they made was to torture people. ٹھیک ہے، they made machines that tore people apart. یعنی انہوں نے ایسی مشینیں بنائی کہ وہ جو ان کے جو ہے پرخچے اڑا دیں. And they said if we are doing you a favor we are sending you to heaven. اور وہ ان کو مارتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں فیور کر رہے ہیں کیونکہ یہ انلائٹمنٹ تمہیں جو ہے وہ ہیون میں نہیں لے کر جائے گی اور ہم تو تمہیں جو ہے وہ ڈائریکٹ ہیون میں ہی بھیج رہے ہیں. So you are suffering in this world is a guarantee of heaven in آخرہ. So their belief became کہ جو دنیا میں سفر کرے گا وہ اس کے لیے جو ہے heaven in آخرہ جو ہے وہ guaranteed ہو جائے گا. So their faith in آخرہ made دنیا ugly and horrible. Right? تو انہوں نے ان کی آخرت کا جو کانسیپٹ تھا کرسچنس کا، اس نے اس دنیا کی زندگی کو بالکل ہاربل بنا دیا اور اگلی بنا دیا. اف یور باڈی از سفرنگ وی آر سیونگ یور سول. یہ ان کا سلوگن تھا کہ اگر تمہاری باڈی کو سب، یعنی ہم تم پہ جو ظلم کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم تمہاری آخرت بچا رہے ہیں، تمہاری روح کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو پوسٹ ریولیوشن پیپل کوسچن سول. کون سا سول؟ سو دے اسٹارٹیڈ کوسچننگ دا سول. سول از ریپلیسڈ ود باڈی. تو انہوں نے سول کو ریپلیس کر دیا باڈی سے اور انہوں نے کہا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سفر ان دس ورلڈ اینی مور. ایٹ ویل، ایکسرسائز، لگژری اور یہ سب کچھ جو ہے یہ جو پوری دنیا میں سیکولرزم آیا اور باڈی کی پوجا شروع ہوئی اور کمفرٹ کی پوجا شروع ہوئی، یہ سب کانسیکوینسز جو ہیں وہ اس کرسچن فیتھ کے تھے کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو تباہ کن بنا دیا تھا. یعنی ہر قسم کی ترقی کو روکنے کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی. So materialism developed. ٹھیک ہے، and obsession with present. یعنی اب جو کچھ ابھی مجھے حاصل ہے that is everything. اور یہی یعنی we are so obsessed with present کہ ہمیں past, future, آخرہ کی کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے پاس اس وقت جو کچھ ہے وہی میری مطلب وہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سو ایون مسلمس stopped thinking about آخرہ and soul. اور مٹیریلزم ہمارے اندر بھی بالکل اسی طرح گھل مل گیا جس طرح سے ماڈرن کرسچنس کے اندر جو ہے وہ گھل مل گیا تھا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. If they don't believe in this speech, you are going to kill yourself out of grief in a situation in which you have no control. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غم سے شاید مار ہی ڈالیں گے ان آثار کی وجہ سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کرسچنس چھوڑ کے جائیں گے. اور اب کیوں؟ اور اس لیے کیونکہ وہ اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے اور آپ اپنے آپ کو اتنا اس میں مارے جا رہے ہیں، حالانکہ اس سچویشن میں آپ کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. آپ کا کوئی آپ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. Actually, Prophet sallallahu alaihi wasallam knew the consequences that were out of his hands as he won't be around. یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ دنیا ان کے بلیف کی وجہ سے کہاں چلی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا کہ وہ تو ہوں گے نہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قدر غم میں اور اس قدر دکھ میں جو ہے انہوں نے مبتلا کیا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک ہے، تو we no doubt have made whatever is in this world as a mean of beautifying it. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے بہت خوبصورت بنائی ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب who knew that particles of dirt and dust, silicon will transform the planet. ٹھیک ہے، who knew کہ chip will come out of silicon.
this device, toys we are enjoying coming from this beautiful earth. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا, اتنا اٹریکٹیو بنایا, اور اس میں سے ایسی ایسی چیزیں یعنی پیدا ہوئیں اور جن سے انسان نے ترقی کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ تھا, رائٹ. لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, all this to test them who is better in action. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیوٹیفائی اس لیے کیا تھا کہ اللہ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا تھا کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ بہتر عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, no doubt we are going to make whatever on this earth will be covered with dust. Barren land where nothing can grow. ٹھیک ہے. یعنی آہستہ آہستہ ہونا کیا ہے, اللہ نے یہ دنیا کو بیوٹیفائی کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا, اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان کو ٹیسٹ کرے کہ وہ جو ہے ان میں سے کون جو ہے وہ بہتر عمل کرتا ہے. اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بالکل ایسا کر دیں گے کہ اس پہ کچھ بھی گرو نہیں کر سکے گا, اس پہ کچھ بھی اگ نہیں سکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا, بیرن کر دیا جائے گا, اور اس پہ ڈسٹ کور کر لے گی, اور اس پہ کچھ بھی اگ نہیں سکے گا, اور جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی یہ دنیا, جس کے پیچھے ہم اتنے پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. یعنی اس پریزنٹ کی خاطر ہم مٹیریلزم کی خاطر جو ہم اتنا خوار ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ہی اس کو خوبصورت بنایا ہے, اور وہی اس کو بالکل ختم کر دینے پر بھی قادر ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ in next class we'll discuss the further ayahs. I hope this makes this easy for you, and inshallah it will benefit you and me together. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.